السلام علیکم قبلہ محترم، کیسے علیکم ہیں السلام بھائی صاحب، کیا نام حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر، بہت مہربانی۔ آپ کیا نام ہے آپ کا؟ سر میں یہاں پر ہم تو ایک دو بھی ہے، جواد حیدری بھی ہے، خورشید احمد بھی۔ ہم گلگت سے بات کر رہے ہیں سر، گلگت اچھا، بلتستان سے۔ گلگت سے شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ، غیر شیعہ، غیر شیعہ دیوبندی سے تعلق۔ مولوی ہیں یا غیر مولوی؟ مولوی ٹائپ کا ہے لیکن مولوی نہیں ہے۔ اچھا جناب، کیا حکم ہے بتاؤ؟ سر یہ ہم تو پچھلے بہت سے دنوں سے ٹرائی کر رہے تھے کہ آپ سے مل پاؤں، لیکن ابھی ویڈیو کال تو نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی، لیکن ابھی آئیڈیو پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم ایک دو سوالات کرنا چاہیں گے۔ جی سر، جی سر بتائیں۔ آپ کہتے ہیں مولوی ٹائپ کا ہے، یعنی پورا مولوی ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ مولوی نہیں ہے، حافظ سر، حافظ۔ حافظ صاحب ہیں، اچھا۔ کیا مسلک کیا آپ کا؟ حنفی ہے؟ حنفی، جی جی حنفی ہے، دیوبندی ہے۔ دیوبندی۔ یہ کون کتنے آدمی بول رہے ہیں میرے ساتھ؟ دو ہیں یا ایک آدمی ہے؟ سر ہم ہاسٹل میں ہم آپ کے لیے 15-20 لوگ ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں، لیکن ہم ایک دو ہی ہم بولیں گے، اگر زیادہ بولتے نہیں تو میں اکیلا بولوں گا، لیکن ہم نہیں 20-25 لوگ نہیں، آپ کو سن رہے ہیں۔ نہیں، آپ 20 کے 20 بولیں۔ وہ دوسرا آدمی، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا خورشید احمد، جو حافظ جواد حیدری ہے سر، اس کا۔ اچھا اچھا، حکم کریں بھائی صاحب، کیا سوال، کیا اعتراض کیا؟ سر میرا سوال یہ ہے سر، جو یہ شیعہ لوگ ہوتے ہیں جو اذان میں علی ولی اللہ جو پڑھتے ہیں، یہ پہلا یہ ہے کہ حضرت محمد کے دور سے یہ ثابت نہیں ہے، پھر اگر حضرت علی کے دور سے یہ شروع چل رہا ہے تو یہاں پر پاکستان میں آدھا شیعہ اس کو نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں، آدھا شیعہ کہتے ہیں وہ حرام، ہم تشہد میں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر صحیح ہے تو اس کو تشہد میں پڑھنا چاہیے، تو تشہد میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، یا یہ کس طرح سے، یہ کوئی بدعت ہے یا کوئی جائز ہے یا نہیں ہے علی ولی اللہ دیکھیں، یہ تشہد میں، نماز میں؟ فروعات کے مسائل جو ہے نا، یہ عقل کی روح سے تو ہوتی نہیں ہے، یہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تشہد کیسی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے ہماری روایات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ تشہد میں کیسی پڑھنی چاہیے، کیا چیز پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو کافی شریف کے احادیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں تاکہ وہ پتہ چل جائے۔ جہاں تک اذان کا تعلق ہے میرے بھائی، اذان کے متعلق یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اذان میں بہت کچھ پڑھتے ہو نا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اذان سے پہلے پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ جی اذان جی کے ساتھ؟ جی جی، ہاں یا ہاں، یا صلاۃ و سلام۔ والصلاۃ والسلام، اگر کوئی شخص اذان میں مثلا کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہہ دے جل جلالہ وعم نوالہ، یہ کوئی حرام تو نہیں؟ حرام ہے بھائی؟ نہیں 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 نہیں۔ حرام نہیں ہے، نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں کہتا مثلا اذان کے وقت آپ کوئی دوسرا ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے مذہب بالکل کے تابعین ہیں، وہ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اذان کا جزو ہے، وہ ایک اچھی بات کے طور پر اس کو کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، کہ جس امام کی عظمت کو سب مسلمانوں نے انکار کیا ہے، وہ اذان میں اس کا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں جل جلالہ، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وعلی عصرته۔ تو اس طرح سے لیکن تشہد اور ہے۔ تشہد کے متعلق میں آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں میرے بھائی۔ تشہد، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الفروع من الکافی للکلینی، جزء ثالث، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں باب التشہد، کتاب الصلاۃ، باب التشہد، تشہد کے متعلق بکر ابن حبیب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا عن التشہد، فقال لو كان عما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون ايسر ما يعملون اذا حمدت الله عجز عنه۔ کہتے ہیں اب ہمیں سوال کا نہیں معلوم پورا سوال کیا تھا اس حدیث میں، کہ راوی کہتا ہے میں نے تشہد کے متعلق حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح بات ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں تو سب لوگ عذاب ہو جاتے۔ انما كان القوم يقولون ايسر ما يعلمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا تھوڑا بہت انسان کو آتا تھا وہی کہنا جائز تھا۔ اچھا، فرمایا اذا حمدت اللہ عجز عنک، اگر تم تشہد میں صرف حمد الہی بجا لاؤ، بولو الحمدللہ، یہ کافی ہے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث
میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ای شیء اقول فی التشہد والقنوت، تشہد اور قنوت میں کیا کہوں؟ قال قل باحسن ما علمت، فرمایا کہ جو بہترین چیز تمہیں آتا ہے، جو بہترین ذکر تمہیں آتا ہے تشہد میں وہ پڑھا کرو باحسن ما علمت، فانه لو كان مؤقتا لهلك الناس، اگر یہ معین ہوتا کہ آپ نے فلان الفاظ حتماً کہنے ہیں تو یہ لوگ سب جہنمی بن جاتے۔ تو یہ حکم ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا کہ آپ کو جو چیز بہترین آتا ہے اس کو پڑھیں۔ اگر کوئی شخص مثلا تشہد میں شہادتین پڑھتا ہے، شہادتین کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا تشہد دیتا ہے، تو اس حدیث کے ذیل میں آ جاتا ہے کہ بہترین چیز جو ہمیں آتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ کہنا جائز، بالکل امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد جو تیسرا حدیث، ما سألت ابا جعفر علیہ السلام ان ادنى ما يجزئ من التشہد، وہ کلمات میں اگر پڑھوں تو مجزی ہے، وہ کلمات میں تشہد میں پڑھوں تو مجزی ہے۔ تو فرمایا الشہادتان، اگر شہادتین پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ مجزی ہے، نہیں فرمایا کہ واجب ہے۔ یہ شہادتین اگر نہ پڑھو کوئی دوسری ذکر پڑھو وہ بھی مجزی ہے، لیکن شہادتین اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے بلاوت کچھ نہیں بولتا، یہ مجزی ہے، یہ کافی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے حکم یہ ہے کہ بہترین چیز جو تمہیں آتا ہے وہ بشرط کہ وہ حق ہو، وہ صحیح ہو، وہ پڑھا کرو۔ شہادتین پڑھنا بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شہادتین پڑھتا ہے اس کے علاوہ تیسرا نہیں پڑھتا، کوئی تیسرا چیز کی شہادت نہیں، وہ کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا شہادت دیتا ہوں، 12 اماموں کی شہادت، جنت و نار کی شہادت، قرآن کی شہادت وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ وہ سب جو ہے وہ سب کے سب مجزی ہے اور ائمہ علیہ السلام کے احکام کے مطابق ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مزید بولو بھائی۔ ٹھیک ہے سر۔